السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ارکان اسلام کے اوپر، جو اسلام کے رکن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کا تصور جو اسلام کے اندر ہے وہ بھی کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جو اسلامی ارکان میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ ہے توحید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارک ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ بتائی گئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے توحید ہوتی ہے۔ تو بیسکلی توحید کی 2 قسمیں ہیں، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات۔ توحید فی الذات یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات میں اکیلے سمجھنا۔ صفت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا جو ان کی صفتیں ہیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلے سمجھنا۔ تو ذات میں اکیلے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ان کی اولاد کی حیثیت سے، نہ انبیاء میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا حصہ دے دیا ہے خدائی کا، یا الوہیت کا کچھ حصہ دے دیا ہے، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے کہ شکل و صورت کی۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز کا نام لیا جاتا ہے نا، جو کوئی چیز سامنے بیان کی جاتی ہے، تو انسان کو تجسس ہوتا ہے، اس کی صورت سوچنے لگتا ہے ذہن کے اندر کہ وہ کیسے دکھتی ہوگی، وہ کب سے ہے، کہاں رہتی ہے، کس طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو ٹوٹی پھوٹی صورتیں بنانا شروع کرتا ہے انسانی دماغ۔ تو بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام سامنے آتا ہے، وحدانیت کی بات ہوتی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھی سوچنے لگتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ انسانی حواس خمسہ اور جن چیزوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، چاہے عقل ہو چاہے حواس خمسہ ہوں، تو ان میں اتنا ادراک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکیں، کیونکہ جو وسائل ادراک ہیں نا، وہ علوم طبیعیات کے اوپر ہی ان کا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ماورا ہے نا ان چیزوں سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کائنات سے ہی باہر ہے، کائنات بھی تو مخلوق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے اور ہماری بنائی ہوئی، خاص کر کے وہ ٹوٹی پھوٹی صورت جو ہم بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور جسامت سے یا دیگر کئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد شراکت داری سے پاک ہیں، کسی بھی چیز کی شرکت سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، جیسے کہ یہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے عزیر علیہ السلام، اور بالکل اسی طرح مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے۔ مریم علیہ السلام کو وہ جو تثلیث کا عقیدہ بناتے ہیں، مکے کے جو قریش تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ تو ملائکہ شریک ہیں، نہ تو انبیاء شریک ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہو معاذ اللہ، تو سمجھا جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کے وارث ہیں، تو شراکت پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شراکت داری سے پاک ہے، اور یہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور دوسری نمبر پہ جو اسلام میں چیز آتی ہے ارکان اسلام میں، وہ ہے نماز۔ عام طور پر اسلام کے اندر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ عبادات، کچھ نمازیں ایسی ہیں جو کہ ڈیلی کی بیسس پہ ہیں، ڈیلی پڑھنی پڑتی ہیں، کچھ ویکلی بیسس پہ ہیں جیسے کہ جمعہ کی نماز ہے، کچھ تو سالانہ بیسس پہ ہیں جو اینول بیسس پہ سال میں 2 بار پڑھی جاتی ہیں، عیدین کی نمازیں۔ اس کے علاوہ بھی نمازوں کے اقسام ہیں جن کو ہم ایونٹ کے بیسس پہ پڑھتے ہیں، جس طرح کہ صلاۃ استسقاء ہو گئے، بارش کو طلب کرنے کی دعا ہو گئی۔ مسجد میں آئے ہیں آپ تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص موقع کی نماز ہے نا۔ صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھ لی۔ تو اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، مطلب کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ خاص ایونٹ اور خاص موقع کی مناسبت سے پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، نماز میں ایک اور تفصیل بھی ہے کہ کچھ نمازیں فرائض کہلاتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ان کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور کچھ واجب کہلاتی ہیں، جس طرح کی عید کی نماز ہو گئی یا وطر کی نماز ہو گئی جو رات کو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، اور کچھ نمازیں سنت کہلاتی ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نفل ہمارے لیے سنت ہیں۔ اور اس کے بعد جو نماز کا قسم آتا ہے وہ ہوتا ہے نفل، یعنی جو ہماری طرف سے نفل ہوتا ہے۔ نفل ہے کیا؟ ہماری عبادات میں جو کمی کوتاہی ہے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم کرتے ہیں، اس میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کے نقص کو پورا کرنے کے لیے، اس میں جو نقصان ہماری کی طرف سے ہے نا، کچھ باطل خیالات آتے ہیں ذہن میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں ہیں لیکن خیال اپنا کاروبار کی طرف سے ہے، اپنے دوستوں کی طرف ہے، اپنے گھر کی طرف ہے۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں ہر عبادت کے اندر، خاص کر کے نماز کے اندر، تو نفل نماز ان کے پورا کرنے کے لیے نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کا الگ ثواب ہے۔ اگر بندہ پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھا جائے تو نماز کے فائدے کیا ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو نماز کا فائدہ ہے وہ کانسیپٹ نماز کا، اسلام کے اندر تصور کیا ہے نماز کا، سب سے پہلے وہ ہے ملاقات، یعنی میٹنگز۔ اللہ تعالیٰ
کے حکم سے آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز کے بہانے سے آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیئرنگ کا کانسیپٹ ملتا ہے ہمیں، اپنی تکلیف اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنا، اپنے مسائل دوسروں کے ساتھ مل جل کر حل کرنا، پرابلم سولونگ جو ہوتی ہے وہ نماز کے حوالے سے بہت زیادہ حل ہو جاتی ہے۔ نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد کا دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کا استعمال جو کرتے تھے، مطلب کہ صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، پورے اسلامی ریاست کو کنٹرول کیا جاتا تھا مسجد نبوی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کورٹ کے جو کام تھے، عدالت کے جو کام تھے، فیصلے کرتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے، جہاد کے لیے کہاں جماعت بھیجنی ہے وہیں پہ حل کرتے تھے۔ کسی بھی کنٹری کے ساتھ کوئی بھی معاملات کرنے ہوں، کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی لین دین کا مسئلہ ہو، باہر سے وفود آ رہے ہیں، ملنے کے لیے آ رہے ہیں یا کسی مسئلے کے لیے آ رہے ہیں، تو مسجد نبوی میں جو لوگوں کے نکاح کے، طلاق کے یا دیگر معاشی یا معاشرتی جو بھی مسائل تھے وہ مسجد نبوی سے حل ہوتے تھے، اور ان کا بہترین ذریعہ جو بتایا گیا وہ نماز ہے۔ اور اس کے بعد جو ایکولیٹی ملتی ہے ہمیں نماز کے اندر، جو دوسرا تصور ہے وہ ہے برابری کا۔ نماز کے اندر علاقہ کا اگر چیئرمین ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، اگر اسی شہر کا اگر کوئی مان لیں کہ کوئی سویپر ہے تو وہ بھی وہاں پہ اسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کہہ دے کہ بھائی تو تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو 3 دن حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ امتی اور نبوت کو نماز میں ملا دیا گیا ہے۔ تو دیکھو برابری یہاں تک آ گئی ہے نماز کے اندر۔ ویسے بھی اسلام برابری کا حکم دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو نماز کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہے معمولی ضرورت بھی اللہ سے حل کرو، مطلب کہ دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں پھیلانا ہے کہ یار مسئلہ حل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہو نا تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہاں، اسلامی تعلیم تو یہی ہے نا کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اور یہ نماز میں ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا خوف نماز میں ہوتا ہے، اور خوف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو خوف ہوتا ہے غم اور غصے کا، کسی کے غضب کا، کسی کے ناراض ہونے کا کہ فلاں کو میرے اوپر غصہ آ جائے گا، اور دوسرا خوف ہوتا ہے وہ کسی کی محبت کی ناراضگی کا۔ فرض کریں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسی محبت میں اگر آپ نے کوئی کوتاہی کر دی تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ محبت کی وجہ سے وہ آپ کو چپیڑی مار دے گا، آپ کو تھپڑ رسید کر دے گا اور آپ سے جو ہے غضب اس کا آپ کے اوپر طاری ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ڈر رہتا ہے، ہر ٹائم یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے مسئلے سے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کسی کام کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو دونوں خوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے چاہیے ہر بندے کو، لیکن جو دوسرے نمبر والا خوف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، دیکھیں ایک تو نماز ہم پڑھتے ہیں جنت کی خواہش میں کہ جنت ملے گی، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے، مومن کا معراج ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے گویا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ تو یہ نماز کا فائدہ۔ اس کے بعد آتے ہیں روزے کا۔ روزے کے فائدے کیا ہیں؟ روزے کا کانسیپٹ اور تصور اسلام کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، سینس آف رسپانسبلٹی۔ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگتے ہیں۔ جو بالکل نکما بندہ ہوگا نا وہ بھی رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں گے جو 9 بجے اٹھنے والا ہے نا، جس کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے، تو وہ بھی رات کو 3 بجے کا الارم لگائے گا۔ تو یہ جو ذمہ داری سمجھنا ہے نا، اور گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ پٹانا، جو بالکل نکما بندہ تھا، جو کسی کام کا نہیں تھا، وہ رمضان کے مہینے میں اچانک کبھی بورچی خانے میں آ جاتا ہے، کبھی مسجد میں چلا جاتا ہے، کبھی قرآن خود اٹھا کے کھول کے تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تو مطلب ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسانیت سے محبت۔ انسانیت سے محبت کس طرح ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بناتا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، دوسرے سے محبت ہے کہ کوئی میرے جھوٹ کی وجہ سے کسی مسئلے میں نہیں پھنسے گا، اور حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا ہے اس نے، اور غیبت نہیں کرتا، مطلب چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بناتا ہے، چوری نہیں کرنی، غلط باتیں نہیں کرنی، اور اس طرح کے جو کام ہیں جن سے یا میرے عمل نامے میں کوئی خرابی پیدا ہوگی یا دوسروں کو کوئی تکلیف ہوگی، سارے وہ کام چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنا کے ذہن میں سیٹ کرتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اسی پریکٹس کو
30 دن تک چلایا جائے تو یہ انسان کی اسے سمجھو عادت بن جاتی ہے، تو اس کو بڑھایا بھی تو جا سکتا ہے نا۔ 31ویں دن پہ آپ لگاتار رکھیں اس کو، بے شک روزہ 30 دن رکھیں، 31ویں دن ان عادتوں کو جو ہے کنٹینیو کریں کہ بھائی جس طرح میں رمضان میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا آگے بھی اسی طرح کروں گا۔ تو انسانیت سے محبت، اور دوسرے نمبر پر جو غریبوں سے ہمدردی ہوتی ہے اس مہینے میں نا، جو صدقات کی اور عام گیونگ کی، جو مطلب کہ اس طرح کی جو دینے والے ہاتھ ہیں نا، وہ اس رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتے ہیں۔ غریب کا اگر راشن کا لحاظ رکھا جائے تو اور نہ صحیح رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ سکون سے کھاتا ہے وہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے بڑے شہروں میں کس طرح دسترخوان لگ جاتے ہیں، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، ہر محلے کی مسجد میں جہاں پہ جائیں آپ کو مل جائے گی۔ نمبر 3، خوشی۔ سحر کے ٹائم، سحری کے ٹائم جو خوشی ہوتی ہے نا، ایک الگ فیلنگ بن جاتی ہے، ایک الگ احساس ہوتا ہے روزے رکھنے کی کیفیت میں۔ آپ تصور کر کے سوچیں رمضان میں آپ روزہ رکھتے وقت آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بدلہ خود کو بنایا ہوا ہے۔ مطلب عام عبادات کا جو بدلہ ہے، جو ثواب ہے، وہ تو ملائکہ تقسیم کرتے ہیں یا کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو دے دیتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر چوتھے نمبر پر دیکھا جائے اسلامی ارکان میں، تو چوتھے نمبر پر حج ہے۔ الحج اشہر معلومات، کہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہوں کی زیارت کا ارادہ کرنا اور مناسک حج ادا کرنا۔ یہاں تک کہا گیا کہ صاحب استطاعت اگر کسی بندے کو طاقت بھی ہے حج کرنے کی، پھر بھی وہ نہیں کرتا، تو چاہیے کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ یہاں تک کہا گیا اس کی موت بھی اسلام میں برداشت نہیں کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ حج میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے برابری، یعنی حج کرنے والا حاجی آپ کو احرام اور چادر میں ایسے انسان نظر آئیں گے، کوئی کسی قیمتی لباس میں، کوئی کسی الگ پہچان میں نظر نہیں آئے گا، کالا ہو یا گورا ہو، ٹھیک ہے، کسی قوم سے ہو، کسی بھی بڑی قوم سے ہو، کسی بھی چھوٹے طبقے سے ہو، کوئی اونچ نیچ کا، کوئی بڑے چھوٹے کا کوئی بھی تصور نہیں ہوتا، سبھی برابر ہیں کسی کے لیے کوئی بھی۔ اور دوسرے نمبر پر معاف کرنے اور معافی مانگنے کا جذبہ۔ اور دوسری بات یہاں پہ مینشن کر دوں کہ جو آپ معافی مانگتے ہیں وہی آپ کے کام آئے گی۔ اگر تو آپ معافی نہیں مانگتے، کسی کی دل دکھا کے، ایسا نہ ہو کہ آپ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کسی کے 1,00,000 2,00,000 لے کے چلے گئے اور حج کر کے واپس آئے کہ بھائی میں تو دھل کے آ گیا ہوں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر کے آتا ہے گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے نیا نکلا ہے، مطلب وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ ہاں بالکل ہے، لیکن وہ حقوق اللہ میں، حقوق العباد آپ کو معاف ہی کروانے پڑیں گے۔ تو یہ جذبہ جو ہمیں ملتا ہے وہ حج کی صورت میں ہی ملتا ہے، دیگر مواقع میں بہت کم ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے اللہ کے حکم پر لبیک، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب استطاعت لوگوں کو حکم ہوا کہ جلدی آ جاؤ، انہوں نے کہا لبیک اللہ، یہ اللہ ہم تو حاضر ہیں۔ تو اللہم لبیک کی صدا ان کی طرف سے آئی، فوراً وہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر فائدہ ہوا کہ انبیاء کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حج کرنا، ان کے خاندان کی طرف سے جو سلسلہ ہمیں ملا ہے، تو حج تو پوری ان کی یاداشت ہے نا، کچھ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی ہے جو ہے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی۔ تو یہ ایک سنتوں سے بھرا ہوا جو ہے مرکز ہے ایک عبادت کا، جسے ہم حج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صبر اور رحم دلی، غصہ پر کنٹرول۔ بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج کی حالت میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو غصے سے، اور کوئی تکبر ہو نا تو اس میں بہت کنٹرول آ جاتا ہے، صبر اور غصہ پر کنٹرول۔ تو اس کے بعد 5ویں نمبر پر زکوٰۃ ہے، مطلب آپ کی جو جمع پونجی، آپ نے جو دولت اکٹھے کی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، سونے میں سے ہو اور چاندی میں سے ہو یا دیگر دولت ہے، دیگر اموال کے اعتبار سے ہے جو آپ نے اکٹھے کیا ہے، اس میں سے 2.5 مطلب 2.5% جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے اس میں سے۔ تو کانسیپٹ دیکھا جائے اسلام کے اندر زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو زکوٰۃ کا فائدہ ہے غربت کا خاتمہ، اور یہی چیز ہے جو معاشرے میں کرائم کو ترویج ملتی ہے۔ اگر تو آپ زکوٰۃ ٹائم سے دیں، کسی غریب کی مدد ہو جائے تو اس کو کرائم کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا۔ تو زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے، جو بدامنی پیدا ہوتی ہے، وہ غربت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
تو زکوٰۃ اگر ٹائم پہ دے دی جائے تو سب سے پہلے معاشرہ جو ملتا ہے ہمیں وہ کرائم فری ملتا ہے، دوسروں کی مدد ہو جاتی ہے، معاشرے میں سے غربت ختم ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ملک ترقی کی طرف چلنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فائدہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے سوچنا، مطلب کہ اپنی ذات کو اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ میں نے پیسے اکٹھے کیے اپنے پسینے سے، ٹھیک ہے، میں نے محنت کی، میں نے دن رات کر کے پیسے اکٹھے کیے، اس میں سے میں کسی اور کا خیال کر رہا ہوں، کسی اور کو دے رہا ہوں ان کی ضروریات کی بنا پر، تو یہ میں اپنی آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہوں نا، یہی تو اسلام کا حکم ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے جو گوشت ہیں، تمہارے جو خون ہیں وہ میری طرف نہیں پہنچتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی، تو وہ تم ہر چیز سے پاک ہے نا، تو کھاتے بھی ہم ہیں، خرچ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بدلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ کمائیں آپ اور خرچ دوسرے پہ کریں۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ، بسا اوقات ہمیں تکبر ہو جاتا ہے یا عجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے کسی کو پہنانے کے لیے کچھ دے دیا، کھانے کے لیے کچھ دے دیا، لیکن اس میں تکبر اور غرور کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ دے رہے ہیں وہ اللہ کی عنایت میں سے دے رہے ہیں۔ اگر تو آپ دینے والے ہیں اور سامنے والا لینے والا ہے، تو دینے کی وجہ سے آپ کا کوئی کمال نہیں ہوا، لینے کی وجہ سے سامنے والے کا کوئی قصور بھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی فالٹ ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کو پیرنٹس اچھے، والدین اچھے مل گئے ہوں، انہوں نے آپ کی اسکولنگ اچھی کی ہو، ٹھیک ہے، پیسے کی وجہ سے آپ کو اچھا ایک نظام دیا ہو، آپ پڑھ لکھ کے ایک ڈاکٹر بن گئے، اور جو سامنے والا نہیں پڑھ سکا غربت کی وجہ سے، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہی دماغ اس کو بھی تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہوں جس کی وجہ سے اس کو تعلیم نہیں ملی۔ تو یہ جو آپ دے رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، جس چیز کی وجہ سے آپ کما رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو دیتے وقت بھی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ اپنے کمال کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں اور دوسروں کے قصور کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اپنی اللہ تعالیٰ کی عنایت کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کی دین میں سے میں کچھ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد پیسہ ایک جگہ پہ رکا نہیں رہتا۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پیسہ ایک جگہ جامد نہیں رہتا، کہ ایک بندہ پیسے لے کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے میں ہی امیر ہوں، اس طرح نہیں رہتا، بلکہ زکوٰۃ کی وجہ سے پیسہ گھومتا پھر رہا ہے، اور جہاں جہاں جا رہا ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیگر عبادات بھی ہیں، جیسے دیکھا جائے دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں یا حدیث رسول میں کہا گیا ہے کہ دعا ایک الگ مستقل عبادت ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے دعا مانگ لی اور وہ قبول نہیں ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، ویسے تو اس کی 3 صورتیں ہیں قبول ہونے کی بھی، لیکن ان کو بھی سائڈ پہ رکھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو بھلے ہی قبول نہ ہو، لیکن ایک مستقل اجر تو ملا نا آپ کو دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اس پہ بھی آپ کو اجر ملا۔ دعا مانگنا ایک مستقل ثواب کا کام ہے۔ اچھا، اس کے بعد حصول علم تو فرض کہا گیا ہے۔ اگر تو بنیادی مسائل ہیں حلال اور حرام، جائز ناجائز اور پاک اور ناپاک کے، یہاں تک تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو آگے کا علم ہے، چاہے معاشرے کا ہو چاہے دینی ہو، جو بھی علم ہے، تو آگے والا علم جو ہے فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہوئی۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ اپنے مسائل خود حل کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسرے کے مسائل حل کرنے لگتے ہیں علم کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر تلاوت قرآن، یا تو آپ سمجھ کے پڑھیں، وہ تو پھر تو سونے پہ سہاگ، لیکن اگر تو آپ سمجھ نہیں سکتے ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی اجر ہے۔ اس کے بعد ہے صلہ رحمی، مطلب رشتوں کو جوڑنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سامنے والا توڑ رہا ہوں میں، ایک تو ہے سامنے والا جوڑ رہا ہے میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس طرح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑنے لگے آپ ان سے جوڑو، جو آپ سے بھاگ رہا ہے آپ ان کے پیچھے جاؤ، ان کے تحفظات دور کرو، قریب لاؤ اس کو، اس طرح کا خیال رکھو کہ رشتے نہ ٹوٹیں۔ تو صلہ رحمی بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد حلال کمائی کو بھی عبادت کہا گیا ہے، مطلب کہ فریضۃ بعد الفریضہ ہے نا۔ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد آپ پھیل جاؤ زمین کے اندر۔ کس چیز کے لیے؟ مطلب کاروبار کرو، حلال کمائی، حلال طریقے کے پیچھے لگ جاؤ، جس طرح آپ کو قرآن مجید میں لا تنس نصیبک من الدنیا اس طرح کی آیت ہے کہ اپنا حصہ دنیا میں سے مت بھلاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو دنیا میں حلال کمائی کے بہت سارے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے مسائل حل کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔
بہت سارے فائدے ہیں ان کے۔ تو اس کے بعد ہے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ آپ نے کمایا، خود ہی کھایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا، بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو کھلایا، آپ خود کھا رہے ہیں اور اوپر سے آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ مطلب کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنا صدقہ کہا گیا ہے، تو یہ گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنی ذات پہ خرچ کرنا، اسے بھی عبادت کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد صبر اور شکر۔ اگر تو آپ سمجھ رہے ہیں کسی مصیبت میں ہیں آپ، مطلب کہ ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو اس پہ صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ صبر بھی مستقل عبادت ہے۔ قرآن مجید میں صبر کے ذریعے جو ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنے کا طریقہ بتا گیا ہے۔ اس کے بعد شکر، مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو دولت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہیا کر دی، آسانی سے مل گئی، یا پھر مشکل سے ہی ملی لیکن آپ کے پاس موجود ہے، تو اس پہ شکر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی عبادتوں میں اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر درود شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا۔ آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آپ کے اوپر آتی ہیں۔ تو عبادت کا مطلب بھی تو طلب رحمت ہوتا ہے نا، کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت رہے، شفقت رہے۔ تو ایک مرتبہ پڑھو، 10 رحمتیں لے لو، تو یہ بھی تو ایک مستقل عبادت ہے نا۔ سورۃ الاحزاب میں حکم دیا گیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو انشاءاللہ بات آپ کو، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی، اور یہ تو تعارفی نشست تھی، آگے انشاءاللہ فرداً ایک ٹاپک کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیپلی کور کیا جائے گا۔ تو آپ خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہو سکے تو اس اچھے کام میں ہمارے ساتھ معاونت کریں۔ جزاک اللہ۔